السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی غریب گھرانے کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ماں باپ کو بڑی خوشی ہوئی، بڑے انہوں نے چاؤ کیے، جتنی ان کے پاس طاقت تھی، حیثیت تھی، اس کے مطابق اپنے بچے کی پیدائش کی انہوں نے خوشی منائی۔ اور بچہ بڑا ہوا، باپ نے اپنے بچے کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اس نے انت تک محنت کی اور اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، اور یہاں تک کہ اپنے بچے کو اس نے پڑھانے کے لیے، اعلیٰ تعلیم یافتہ کروانے کے لیے اس نے شہر کی پڑھائی کو بھی برداشت کیا، ہاسٹلوں کے خرچے اس نے برداشت کیے، اور بیٹے کی ہر ڈیمانڈ کو جیسے ہوا اس نے برداشت کیا۔ اپنی خواہشات تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی ضروریات کو بھی اس نے پیچھے پھینک دیا اور اپنے بچے کی ساری ضروریات کو پورا کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بڑا ہوا اور ایک بڑا وہ پڑھا لکھا انسان بنا، اور ایک بڑے عہدے کے اوپر اس کو وہاں شہر کے اندر اس کو نوکری مل گئی۔ اب کرتے 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 اس کی شادی بھی ہو گئی، اور ایک وقت آیا جب اللہ نے ان کو ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ وہ جو بچے کا دادا تھا، یعنی اس کا جو باپ تھا، اب اس کی ساری توجہ اپنے پوتے کے اوپر چلی گئی۔ اپنے پوتے سے محبت کرنا، اپنے پوتے سے لاڈ کرنا، اپنے پوتے کو کھلانا، اور جو اپنے وہ بیٹے کے ساتھ کیا کرتا تھا اس سے کہیں بڑھ کر اس نے اپنے پوتے کو محبت دینا شروع کر دی، اور اپنے پوتے کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آتی تھی، اس کا رنگ کھلتا تھا، اس کے وجود کے اندر ایک نئی طاقت آتی تھی کہ یہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے، اور وہ خوش ہوتا اس کو دیکھ کر۔ اور وہ پوتا بھی آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، اور وہ بھی اپنے دادا سے بڑی محبت کرنے لگا، اپنے دادا کے ساتھ ہی سونا، اپنے دادا کے ساتھ ہی آنا جانا، اور انتہائی دونوں کے اندر محبت ہوئی۔ تو ایک وقت پھر ایسا آیا جب وقت کے ساتھ اور عمر کے تقاضوں کے ساتھ وہ بوڑھا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ وہ گھر کے اندر کھانسنا شروع ہو گیا، اور آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری اس کے اوپر حملہ کر دیتی۔ اور اس کی جو بہو تھی بوڑھے کی، یعنی اس کی جو بیوی تھی اس جوان کی، اس نے ایک دن اپنے خاوند سے کہا کہ تمہارا باپ ہر وقت کھانستا رہتا ہے، ایک بیماری کا گھر بن گیا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہیں میرے بیٹے کو بیماری نہ لگ جائے، کہیں میرا بیٹا نہ بیمار ہو جائے، اور تم اپنے باپ کو لاہور میں کسی اولڈ ہوم کے اندر اس کو چھوڑ آؤ۔ بیٹے نے بات کو سنی انسنی کر دی، اور اس کی بیوی نے اس بات کو ضد کی حد تک اپنے اوپر سوار کر لیا کہ یا تو اس گھر میں یہ بوڑھا رہے گا، یا اس گھر کے اندر میں اور میرا بیٹا رہیں گے۔ اور اس نے اپنے بچے کو بھی دادا سے نہ ملنے کی تاکید کر دی۔ آج کے بعد تم اپنے دادا کے کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ اب اس کو محبت تھی اپنے دادا سے، اب وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رات کو لیٹا ہوا، اور کافی رات گزر گئی، لیکن بچے کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بچہ اٹھا اور چوری چپ کے اپنے کمرے سے نکلا، اور سیدھا اپنے دادا کے کمرے میں جا کے پہنچا، اور اپنے دادا کے ساتھ جا کر لیٹ گیا، اور مزے کی نیند سو گیا۔ اب صبح جب ماں کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا تو بچہ تو ہے ہی نہیں۔ اب وہ فوراً اٹھی اور بھاگی، وہ سمجھ گئی کہ یہ کہاں گیا ہوگا، اور فوراً اس بوڑھے کے کمرے میں چلی گئی، اور کیا دیکھا کہ دادا اور پوتا یہ دونوں اکٹھے سوئے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اوپر وہ آگ بگولا ہو گئی، اور بچے کو غصے سے اٹھایا، اور دادے کو بھی جھڑکیاں دیں، اور بچے کو کھینچا، اور اپنے خامن کو جا کے اٹھایا، اور کہنے لگی کہ مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا تیرا باپ رہے گا۔ تو وہ اٹھا اور اپنی بیوی کی باتوں کے اندر آ گیا، اور اس نے اٹھتے ہی اپنے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ ابا جی، میں نے آپ کا ایک بہترین انتظام کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ وہاں خوش رہیں گے۔ میں آپ کو لاہور کے اندر ایک اولڈ ہوم ہے، وہاں چھوڑ کے آتا ہوں، وہاں آپ کی عمر کے اور بھی بہت سارے بوڑھے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہو گے، گپ شپ کرو گے، آپ کی زندگی اچھی گزر جائے گی، وہاں ساری سہولتیں آپ کو ملیں گی۔ اب دادا بیچارہ
سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کے گھر کو اجڑنے سے بچانے کے لیے، اپنے بیٹے کی زندگی کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا کہ جہاں میں نے ساری زندگی اپنے بیٹے کو سہولتیں دی ہیں، اپنی جان کے اوپر کھیل کر میں نے اپنے بیٹے کو جوان کیا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر کے میں نے اپنے بیٹے کے اندر یہ رنگ اور روپ دیکھ رہا ہوں، اور یہ میری بوڑھی ہڈیاں بھی آج اپنے بیٹے کے اوپر قربان ہیں۔ جس طرح میرا بیٹا خوش ہے، میں اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لوں گا، میں اپنے اوپر غم برداشت کر لوں گا، لیکن میرے بیٹے کا گھر برباد نہ ہو۔ اب یہ سوچ کر بوڑھا اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، جیسے تم بہتر سمجھتے ہو۔ اب وقت طے ہوا کہ فلاں دن، اور صبح صبح ہمارے گاؤں سے وہ بس جو گزرتی ہے، ہم اس کے اوپر ابا جی کو بیٹھا کر لاہور چھوڑ آئیں گے، اولڈ ہوم کے اندر۔ وہ وقت آ گیا، وہ دن آیا کہ جب وہ بوڑھا اور اس کا جوان بیٹا، اور پھر آگے ساتھ اس کا بیٹا، یعنی اس بوڑھے کا پوتا، اب یہ دونوں جا رہے ہیں اس بوڑھے کو چھوڑنے کے لیے لاہور اولڈ ہوم کے اندر۔ ابھی وہ گاؤں سے باہر نکل رہے تھے تو پوتے نے اپنے دادا کی انگلی کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مستیاں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کے ساتھ لاڈ کر رہا ہے، اور دادا بیچارہ انتہائی غم کی حالت کے اندر ہے۔ اس کو اپنے پوتے کی شکل دیکھ کر، اس کی شرارتیں دیکھ کر اس بیچارے کا دل اور غمگین ہو رہا تھا کہ اب یہ بیٹا میرا مجھے کبھی نظر نہیں آئے گا، اب یہ میرے جگر کا ٹکڑا، اب یہ میرے جگر کے ٹکڑے کا ٹکڑا، اب یہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا، میں کبھی اس کے گال نہیں چوموں گا، کبھی اس کا ماتھا نہیں چوموں گا، اب یہ کبھی میری گود کے اندر آ کے نہیں بیٹھے گا، کبھی میرے ساتھ آ کے سوئے گا نہیں، میں اس سے میٹھی میٹھی باتیں اب نہیں کر سکتا۔ وہ بیچارہ، یہ سارے منظر اس کے سامنے تھے، اور قریب، اور چلتے چلتے سڑک کے قریب پہنچ گئے، بس بھی پہنچ گئی۔ جب اس کو بٹھانے لگے بس کے اندر تو اس بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ڈیڈی، ہم اپنے دادا کو کہاں چھوڑنے جا رہے ہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا، ہم اپنے دادا ابو کو اولڈ ہوم چھوڑنے جا رہے ہیں کہ وہاں ان کے جیسے اور بھی بوڑھے ہوتے ہیں، اور وہاں ان کا دل اچھا لگے گا، ان کے دن اچھے گزریں گے، اور یہ وہاں خوش رہیں گے۔ تو اس بچے نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو بھی وہاں چھوڑ کر آؤں گا۔ اب یہ بات سننا تھی کہ اس کے باپ کے اوپر ایک بجلی بن کے گری یہ بات، اور فوراً اس کی عقل ٹکانے آ گئی، اور اس نے سوچا کہ جو آج میں اپنے باپ کے ساتھ کر رہا ہوں، کل کو میرا بیٹا بھی یہی کچھ میرے ساتھ کرے گا، اور میں اس کو قطعاً برداشت نہ کر سکوں گا۔ ہاں، تو جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔